اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے مناسب پلاننگ کریں۔ ایک لڑکا جس نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بے سر و سامانی کی حالت میں کیا اور مسلسل 12 برس کی جدوجہد کے بعد وہ ایک بڑی کمپنی کے صدر کے عہدے پر جا پہنچا۔ اس لڑکے نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے اتنی زیادہ کامیابیاں محض اس لیے حاصل کی کہ صبح 5 بجے اٹھتا تھا، کیونکہ میرے لیے یہی وقت ایک ایسا وقت تھا جب کہ میں سوچ و بچار سر انجام دے سکتا تھا۔ میں بہتر سوچ و بچار سر انجام دیتے ہوئے اپنے دن بھر کی مصروفیات کی پلاننگ کرتا تھا اور اپنے دن بھر کے کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے سر انجام دینے کی ایک فہرست مرتب کرتا تھا۔ بیمہ زندگی کے میدان کا ایک کامیاب نمائندہ اپنی دن بھر کی مصروفیات کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے صبح 5 بجے کا انتظار نہ کرتا تھا، بلکہ وہ ایک رات قبل ہی یہ منصوبہ بندی سر انجام دے لیتا تھا۔ یعنی وہ اپنے دن بھر کے مقاصد کے حصول کا تعین کرتا تھا۔ وہ تعین کرتا تھا کہ اس نے اگلے روز کتنی رقم کی بیمہ پالیسیاں فروخت کرنی ہیں۔ اگر وہ مجوزہ رقم کی بیمہ پالیسیاں فروخت کرنے میں ناکام رہ جاتا، تب وہ اگلے روز کی منصوبہ بندی میں وہ رقم جمع کر لیتا تھا اور اس روز زیادہ بیمہ پالیسیاں فروخت کرنے کی کوشش کرتا اور اس طرح اپنی روزانہ کی منصوبہ بندی جاری رکھتا تھا اور اس پر اپنے عمل درآمد کو یقینی بناتا تھا۔ عموماً کوئی بھی شخص ہمیشہ اپنے کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے سر انجام دینے کا اہل ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک ایسا منصوبہ سر انجام دینے کا اہل ثابت ہو سکتا ہے کہ پہلا کام پہلے کیا جائے، دوسرا کام اس کے بعد کیا جائے اور تیسرا کام دوسرے کام کے بعد کیا جائے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے اور اس طرح وہ اپنی عملی زندگی میں کامیابیاں سمیٹتا رہے۔ اگر آپ بھی ایک کامیاب اور منظم شخصیت بننا چاہتے ہیں تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ اپنے روزمرہ کے کاموں کی مناسب پلاننگ کریں اور ان کو اس پلاننگ کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پلاننگ میں بہتری کی گنجائش موجود ہو تو اپنے روزانہ کے تجربات کے مطابق اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ تعلم اردو۔